اور دوسرے مقام پر نبی اکرم کا خاتم الانبیاء کا ذکر آیا کہ جب آیہ تکمیل دین و آیہ اکمال دین اتری، جب ولایت کا پیغام ابلاغ کرنے کا وقت آیا تو خاتم الانبیاء کے دل میں بھی خوف گزرا۔ آیت کا لب و لہجہ یہ بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے کہ خداوند کا فرمان ہے رسول پہنچا دیں، آپ پہنچا دیں یہ پیغام۔ اگر یہ پیغام نہ پہنچا سمجھو رسالت کا کام ادا نہیں ہوا، سمجھو رسالت کا کام انجام نہیں پایا۔ اور اگر آپ پہنچا دیں اللہ آپ کو ان کے شر سے بچائے گا، اللہ لوگوں سے بچائے گا۔ توجہ فرمائیں، ایک طرف سے قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ جس کو رسول بناتا ہے، اللہ جس کو اپنا پیغمبر بناتا ہے، جس کو پیغام دیتا ہے، پیشہ وروں کی بات نہیں ہو رہی، پیشہ ور کے لیے کوئی شرط خدا نے نہیں رکھی۔ پیشہ ور کی شرط یہ ہے کہ اسے پیسے دو، جو کہلوانا ہے کہلوا لو۔ پیشہ ور کو پیسے دو، جو نغمہ سننا ہے سن لو، جو بات سننی ہے سن لو۔ پیشہ ور اس مشین کی طرح ہے کہ پیسہ ڈالو، سکہ ڈالو، آن ہو جاتی ہے، پھر بٹن دباؤ، جو برانڈ نکالنا ہے اس سے آ جاتا ہے۔ پیشہ ور ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جن کو پیغام دیا جاتا ہے وہ نہیں بیان کرتے جو لوگ چاہتے ہیں سننا، بلکہ وہ بیان کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے بتانا۔ بعض اوقات لوگ نہیں سنتے، بعض اوقات لوگ نہیں سنتے، مائل نہیں ہوتے سننے کے لیے، لیکن اللہ کا رسول انہیں سناتا ہے۔ لوگ کانوں میں انگلیاں دبا لیتے، قرآن کی گواہی ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں، لوگ کانوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی بولتا رہتا ہے۔ لوگ اس پہ تہمت لگاتے ہیں، کبھی اس کو شاعر کہتے ہیں، کبھی اس کو ساحر کہتے ہیں، کبھی اس کو مجنون کہتے ہیں، کبھی معاذ اللہ اس کو پاگل کہتے ہیں، کبھی اس کے اوپر کیچڑ پھینکتے ہیں، کبھی اس کے اوپر گندگی پھینکتے ہیں، کبھی اس کی راہ میں کانٹے پھینکتے ہیں، کبھی اس کو پتھروں سے لہو لہان کر دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنی بات بتاتا رہتا ہے، وہ پھر بھی اپنا پیغام پہنچاتا رہتا ہے۔ کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں، پھر بھی پیغام پہنچاتا ہے۔ کبھی اس کو قتل کرنے کے درپے ہوتے ہیں، وہ ان قتل کی دھمکیوں میں نہیں آتا، کبھی اس کو معاوضہ دینے آ جاتے ہیں، لالچ دینے آتے ہیں۔ کیا لالچ دیتے ہیں؟ لالچ دیتے ہیں لالچ دیتے ہیں آ کر کہ آپ پیغام خدا بیان کرنا چھوڑ دو، شرک کی مخالفت چھوڑ دو، توحید کا پرچار چھوڑ دو، ایک اللہ کا نام چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کا تذکرہ چھوڑ دو، لات و حبل کے خلاف بولنا چھوڑ دو، بت پرستیوں کے خلاف بولنا چھوڑ دو، ان آداب جاہلیت کی مذمت چھوڑ دو۔ ہم کیا کریں گے؟ کہا جو مانگو گے آپ کو دیں گے۔ کہا اگر یہ کوہ ابو قبیس، مکہ کا پہاڑ جو کعبہ کے اوپر تقریباً جھکا ہوا ہے، کعبہ کے اوپر سایہ فگن ہے، وہ کوہ ابو قبیس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ پہاڑ جتنا سونا مانگتے ہو، ہم قریش اتنا سونا جمع کر کے تیری جھولی میں ڈال دیں گے۔ اگر چاہتے ہو خوبصورت ترین عورت جہان عرب کی تلاش کر کے آپ کے حلقہ عقد میں لے آئیں گے، اور تمام قبائل عرب کی سرداری آپ کو دیں گے، اتنے گھوڑے اور اونٹ آپ کو دیں گے، یہ سب کچھ آپ کو دیں گے۔ صرف آپ سے تقاضا کیا کرتے ہیں؟ آپ سے تقاضا یہ کرتے ہیں توحید چھوڑ دو، ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دو، بت پرستی اور شرک کی مذمت چھوڑ دو۔ لیکن معلوم ہوا اس معاوضے کا جواب کیا دیا؟ عبداللہ کے بیٹے نے، ابو طالب کے پروردہ نے، علی کے مولا نے اور خدا کے رسول نے جواب کیا دیا اس معاوضے کا کہ تم مجھے ابو قبیس کے پہاڑ جتنا سونا دینا چاہتے ہو اور اپنے مطلب کی بات سننا چاہتے ہو، تم مجھے اپنے مطلب کی بات کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم اگر تم میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، میرے دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دو، محمد عبداللہ کا بیٹا پھر بھی اللہ کا پیغام پہنچاتا رہے گا۔ قریش نے جناب ابو طالب کو بلایا، جناب ابو طالب کو بلایا، کہا کہ آپ کا بھتیجا
आपकी आगोश का परवरदा, आप जिसको फर्जंद बनाया हुआ है, ये तो हमारे सारे निजाम को खराब कर रहा है। हमारा पैगाम ले जाओ, अबू तालिब, हमारा पैगाम ले जाओ अपने भतीजे के पास, अपनी आगोश के परवरदा के पास हमारा पैगाम ले जाओ कि जाकर उन्हें ये मुतालबात पेश करो, जो मांगता है हम उसे देने के लिए तैयार हैं। जनाब अबू तालिब आए, जाकर ये बात की कि कुरैश वाले ये चाह रहे हैं। यही जवाब रसूलुल्लाह ने दिया कि चाचा उन्हें जाकर बता दो। उसके बाद ये तो रसूलुल्लाह का जो हामिल पैगाम खुदा थे, उनका ये जवाब था। अब देखिए जनाब अबू तालिब का मकाम, जब भतीजे का ये जवाब सुना तो फिर क्या फरमाया, ऐ मोहम्मद, अगर आपने इस कीमत पर भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है तो फिर सुन लो कि कभी भी अबू तालिब को तुम अपने से दूर नहीं पाओगे। बस एक तरफ कुरान जिक्र फरमा रहा है, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, जो अल्लाह की पैगंबरी करते हैं, अल्लाह के पैगाम पहुंचाते हैं, न मुआवजा लेने वाले, न पेशावर जिन्होंने दीन को पेशा बना लिया है। ना बहुत सारे लोग, हर एक का एक पेशा है। कोई दीवार बनाता है, पैसे लेता है, कोई गाड़ी चलाता है, पैसे लेता है, कोई जमीन खोदता है, पैसे लेता है, कोई लेबर का काम करता है, पैसे लेता है, कोई इंजेक्शन लगाता है, पैसे लेता है, कोई क्लास में पढ़ाता है, पैसे लेता है, कोई दरी बिछाता है, पैसे लेता है, कोई खैमा लगाता है, पैसे लेता है, कोई कपड़े सीता है, पैसे लेता है, कोई जूता बनाता है, पैसे लेता है। ये सारे पेशे दुरुस्त पेशे हैं, इन पेशों को इबादत कहा गया है, लेकिन दीन को जिसने पेशा बना लिया इसको लानत कहा गया है। दीन को पेशा नहीं बनाना, दीन का मुआवजा नहीं लेना। इसलिए हर रसूल ने आकर अपनी कौम को पैगाम दिया। पैगाम देने के बाद सबसे पहली बात क्या की, या कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए कौम हम फीस पे बतान पढ़ने वाले नहीं आए। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं उजरत पे काम करने नहीं आया, मैं मुआवजा लेकर काम करने नहीं आया, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं, फरिश्तादा खुदा हूं। ये पैगंबरी या पेशावरी नहीं है, ये पैगंबरी है, पेशावरी नहीं है। वो बात जो एक और मजलिस में अर्ज की, यहां अर्ज कर देता हूं। पैगंबरी और पेशावरी में फर्क क्या है अजीजान? अगर दीन के मेयारों को देखा जाए, अगर रसूलुल्लाह और आले रसूल को देखा जाए, अगर घराना रसूल को देखा जाए, तो पैगंबरी और पेशावरी में फर्क मालूम हो जाता है। पेशावर कौन लोग होते हैं? पेशावर वो हैं जो दीन से कमा के घर में खर्च करते हैं, और वो जो घर का उठा के दीन पे खर्च कर दें। ये पैगंबरी है। एक तरफ से खुदा फरमा रहा है, जो अल्लाह की रिसालतें पेश करते हैं, जो अल्लाह की पैगंबरी करते हैं, जो अल्लाह के पैगाम लेकर जाते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं, किसी से डरते नहीं हैं। ला यख्शौन अहदन इल्लल्लाह। उलमाए कराम यहां तशरीफ फरमा है, अहले इल्म है। ये अरबी ताबीर, अरबी जुमला बहुत ही लताफत वाला जुमला है। वक्त नहीं है मैं इसकी लताफत की तरफ इशारा करूं कि किस तरह ये नफी कर रहा है। ला यख्शौन अहदन, किसी से नहीं डरते, रूए जमीन पर किसी से नहीं डरते अजीजान, लेकिन इल्लल्लाह, अल्लाह से डरते हैं। अली अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने आकर पूछा, मौला आप बहुत बहादुर हैं, बड़े शुजा हैं, निडर हैं। हजरत ने फरमाया, कैसे, तू किस बुनियाद पर कह रहा है मैं इतना बहादुर हूं? कहने लगा, इसलिए कि आप किसी से नहीं डरते। जब ये जुमला सुना तो अली ने फरमाया, अगर ये मेयार है बहादुरी का तो तू मुझसे बड़ा बहादुर है। अगर न डरना दलील बहादुरी है तो तू मुझसे बड़ा बहादुर है। कहने लगा, ये कैसे मौला, मैं तो इतना बहादुर नहीं हूं। इसलिए हजरत ने फरमाया, तेरे अपने कायम किए हुए मेयार के मुताबिक तू फिर बड़ा बहादुर तू है। क्यों?
علی نے کہا اس لیے میں خدا سے ڈرتا ہوں، تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ بہادری نہ ڈرنے کو نہیں کہتے بلکہ ڈرنے اور نہ ڈرنے کو کہتے ہیں۔ بہادری صرف نہ ڈرنے کو نہیں کہتے بلکہ ڈرنے اور نہ ڈرنے کو کہتے ہیں۔ بہادر وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، مخلوق خدا سے نہ ڈرتا ہو۔ مخلوق سے نہ ڈرتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو، اپنا پیغام کھل کے پہنچا دیتا ہو۔ ایک طرف سے قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے پیغمبر ڈرتے نہیں ہیں، دوسری طرف سے دو پیغمبروں کے بارے میں قرآن خود ذکر کر رہا ہے، ایک میں خوف کا نام لے دیا، موسیٰ ڈر گئے۔ خدا نے کہا لا تخف، اے موسیٰ ڈر مت، خوف مت کھا۔ سوال اٹھتا ہے پروردگار آپ نے خود فرمایا جن کو ہم رسالت دیتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، یہاں تو جن کو رسالت دی ڈر گئے، اور دوسری جگہ پر خاتم الانبیاء جن کو آخری پیغام دیا گیا، آخری دین کا پیغام دیا گیا، اس دین کے پیغام کے ابلاغ کے وقت لب و لہجہ آیت، خوف کا لفظ استعمال نہیں ہوا لیکن آیا کا لب و لہجہ بتاتا ہے ڈر موجود تھا۔ یہ فرمانا اللہ یعصمک من الناس، خدا تجھے بچائے گا، اپنی بات کر دے، اللہ لوگوں سے بچائے گا۔ معلوم ہوا رسول اللہ کے دل اقدس میں، دل مقدس میں کوئی خوف تھا، یہ خوف کہاں سے تھا؟ توجہ فرمائیں۔ اب آئیں دین رسول لائے، تفسیر دین علی نے کی، تفسیر دین علی نے کی۔ یہ روایات میں ہے کہ روزانہ رسول اللہ کا معمول تھا، ہر روز کا معمول، توجہ فرمائیں، ہر روز کا معمول، جب تمام دن گزر جاتا، رات ہو جاتی، رات کے امور صحابہ کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، مسلمین کے ساتھ، مملکت اور جنگ اور صلح اور دیگر امور سب حضرت انجام دے دیتے، آخر میں سونے سے پہلے ایک خصوصی نشست، یہ روایات میں ہے، اہل سنت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، ایک خصوصی نشست رسول اللہ کی علی کے ساتھ ہوتی، خصوصی نشست ہوتی، ہر روز کا معمول تھا۔ یہ نشست مختلف جگہوں پر ہوتی، چونکہ رسول اللہ کبھی کسی حجرے میں ہوتے، کبھی کسی حجرے میں ازواج مطہرہ کے کسی حجرے میں ہوتے، جہاں پر بھی ہوتے وہیں پر یہ نشست برپا ہوتی اور برگزار ہوتی۔ بعض اوقات امہات مومنین ازواج رسول ان کا جی کرتا کہ اس نشست میں شریک ہوں کہ دو بھائی آپس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ جناب ام سلمہ جیسی برگزیدہ ہستی جو اپنے آپ کو تھی ام المومنین، امیر المومنین بھی ان کو کہتی تھی ام المومنین، لیکن خود اپنے آپ کو کہتی تھی میں اہل بیت کی خادمہ ہوں۔ یہ اس بی بی کی عظمت ہے، خود فرماتی کہ رسول اللہ سے رشتہ میرا، اس نے مجھے ام المومنین بنایا، لیکن میں فخر اس میں نہیں سمجھتی، میں فخر سمجھتی ہوں اپنے آپ کو خادمہ اہل بیت کا ہوں، اور جتنی عمر رہی خدمت اہل بیت کرتی رہی، خدمت اہل بیت کرتی رہی۔ یہ بی بی بھی ایک دن انہوں نے آرزو کی رسول اللہ سے کہ اجازت ہے ہم بھی اس نشست میں شریک ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا انت علی خیر، اے ام سلمہ آپ خیر پر ہو، یہ امام خیر کی باتیں ہیں، آپ خیر پر ضرور ہو، یہ وراثت کی باتیں ہیں، یہ وصایت کی باتیں ہیں۔ لیکن روایات میں ہے کہ جس دن جناب زہرا کا جی کرتا اس نشست میں شامل ہونا، رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے جب سیدہ آتی، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، بی بی اس نشست میں شریک رہتی۔ آپ نے ایک سنا ہوا ہے، ایک نام سنا ہوا ہے صحیفہ فاطمیہ، سنا ہوا ہے، یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے، صحیفہ فاطمیہ۔ یہ صحیفہ جو ائمہ اطہار کے پاس تھا اور اس سے روایات بھی فراوان نقل ہوئی ہیں، یہ صحیفہ دراصل وہی رسول اللہ کے فرامین تھے جو ان خصوصی درسوں میں اور خصوصی نشستوں میں جناب زہرا شریک ہو کر رسول اللہ سے سن کر لکھا کرتی تھیں، اسی کا نام بن گیا صحیفہ فاطمیہ۔ اس نشست میں
रसूलुल्लाह असरार दीन, मारिफ दीन, हकाइक दीन अली अलैहिस्सलाम को बयान फरमाते हैं। और वही असरार जो अली ने रसूलुल्लाह से सीखे, उन असरार में से एक की तरफ मैं अब इशारा करता हूं। अर्ज किया ना, बात ज़हन में है ना आपके, कि खुदावंद ताला ने कुरान में फार्मूला जिक्र किया, जिनको हम अपनी रसालत देते हैं, जिनको पैगंबरी के लिए चुनते हैं, वो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। दूसरी तरफ से दो रसूलों के खौफ का जिक्र खुद कुरान में कर दिया। मूसा के खौफ का जिक्र नाम लेके खौफ का तज़किरा करके कर दिया। रसूलुल्लाह को जो आयत नाजिल हुई उस आया के लबो लहजे में बता दिया, खौफ दिल रसूल में मौजूद था। और वो भी किस चीज में खौफ था? रसालत इलाही अंजाम देने के वक्त खौफ आ गया। किस बात का खौफ था? कौन बता सकता है? इस खौफ से पर्दा कौन उठा सकता है? ये किसी खतीब और जाकिर के बस की बात नहीं है, ये किसी मुफस्सिर और अल्लामा के बस की बात नहीं है कि असरार रिसालत बयान कर सके। असरार रिसालत वही बयान करेगा जो वारिस रिसालत बना, जो हामिल इमामत बना। अब आइए नहजुल बलागा उठा के देखिए। नहजुल बलागा तफसीर मौजूई कुरान मजीद है। तफसीर मौजूई कुरान मजीद जो मारिफ कुरान में जिक्र हुए हैं, उनमें से तौहीद की तफसीर नहजुल बलागा में, रिसालत की तफसीर नहजुल बलागा में, इमामत की तफसीर नहजुल बलागा में, क़यामत की तफसीर नहजुल बलागा में। नहजुल बलागा में एक खुतबे के अंदर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस राज से पर्दा उठाया, इस सिर को फाश किया, इस सीक्रेट बताया लोगों को कि एक तरफ कुरान कह रहा है हमारे हामिलीन रसालत नहीं डरते, दूसरी तरफ से दो खौफ खुद बयान कर दिए। एक खौफ का राज अली बता रहे हैं कि क्यों डरे। अली फरमाते हैं लम यूजिस मूसा अलैहिस्सलाम खीफतन अला नफ्से, मूसा अपनी जान के खौफ से नहीं डरे। जब जादूगरों ने रस्सियां फेंकी, वो सांप बन के रेंगने लगे, मूसा डर गए। कुरान में आया मूसा डर गए। अली फरमाते हैं ये खौफ जो मूसा के दिल में था, ये उन रस्सियों की वजह से नहीं था कि कोई सांप मुझे डस न ले, कोई डंग न मार दे, इसलिए कि मूसा नबी खुदा थे और वहां पर सारा मजमा लगा हुआ था। बनी इसराइल भी मौजूद थे, आले फिरऔन भी मौजूद थे। न फिरऔन डरा, न फिरऔन के मला डरे, न बनी इसराइल के अवाम डरे, न औरतें और बच्चे डरे, कोई भी नहीं डरा, नबी डर गया। अगर डरना ही था सांपों से तो औरतों को पहले डरना चाहिए था, जो लाल बेग से भी डर जाती हैं। बच्चों को पहले डरना चाहिए था। न बच्चे डरे, चूंकि कुरान में किसी के खौफ का जिक्र नहीं है, कोई नहीं भागा। न औरतें डरी, न मर्द डरे, न बच्चे डरे, न अवाम डरे। लेकिन डरा अगर कोई किसी के डर का नाम आया तो नबी के डर का नाम आया। अली अब इस राज से पर्दा उठा रहे हैं कि ये खौफ जो मूसा के दिल में था, ये जान का खौफ नहीं था। न जादूगरों से डरे, न उनके जादू से डरे, न उन रस्सियों से डरे, न उस सिहर से डरे, न उन सांपों से डरे। फिर ये किस तरह का खौफ था? अली फरमाते हैं मूसा किस लिए डरे? बल इसलिए डरे लिगलबतिल जुहाल व दुवल ज़लाल। मूसा इस वजह से डर गए कि परवरदिगार ये मार्का, एक तरफ जादूगर, एक तरफ शोबदाबाज, एक तरफ शोबदा दिखाने वाले, एक तरफ मोजज़ा दिखाने वाला, एक तरफ तेरा नबी, एक तरफ तेरे दुश्मन, एक तरफ रब्बे आलमीन, एक तरफ अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला। इस वक्त जो जंग है, उस जंग के अंदर मैंने मोजज़ा दिखाना है, उन्होंने शोबदा दिखाना है, फैसला अवाम को करना है। तवज्जो फरमाना इस नुक्ते पर, फैसला अवाम को करना है और अवाम के ऊपर है। अगर इन्होंने समझ लिया मोजज़े और शोबदे का फर्क, मोजज़ा समझ में आ गया, शोबदा भी समझ में आ गया, फिर तो जिस मकसद के लिए काम हो रहा है वो जंग में जीत जाऊंगा, तेरे नाम का बोलबाला हो जाएगा, फिर औन रुसवा हो जाएगा, जादूगर शिकस्त खा जाएंगे। लेकिन ए परवरदिगार ये अवाम है, अगर अवाम को मोजज़े और शोबदे में फर्क मालूम ना हुआ, या मोजज़े को शोबदा बना दिया, या शोबदे को मोजज़ा समझ लिया, फिर क्या होगा?
پھر یہی ہوگا، یا فرعون کی حمایت کر دیں گے، اور یہی دول زلال، یہ حکومت گمراہ، یہ حکومت فرعون، یہ حکومت طاغوت، یہ حکومت سرکش ہمیشہ کے لیے ان کے سر پر مسلط ہو جائے گی۔ عوام فیصلہ کر دیں گے، چونکہ انہیں معجزے اور شبہے میں فرق معلوم نہیں ہوگا۔ اور موسیٰ کے دل کا خوف درست نکلا۔ جب موسیٰ نے عصا پھینکا وہ اژدہا بن گیا، جادوگروں نے رسیاں پھینکی وہ سانپ بن گئی، فوراً عوام نے تالیاں بجائیں، دونوں انوکھے فعل دیکھ کر خوش ہوئے، محظوظ ہوئے۔ اور فرعون نے کیا کہا؟ یہ بھی جادو ہے، وہ بھی جادو ہے، یہ چھوٹے جادوگر ہیں، وہ بڑا جادوگر ہے۔ موسیٰ کو اسی بات کا ڈر تھا کہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں، آیا ان کے اندر اس کو سمجھنے کا شعور موجود ہے یا نہیں، اس کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں، اس کو سمجھنے کی بصیرت موجود ہے یا نہیں، کہیں میرے معجزے کو شعبدہ نہ سمجھنا شروع کر دیں۔ قرآن خود گواہی دے رہا ہے، موسیٰ کا خوف درست نکلا۔ موسیٰ کو جان کا خوف نہیں تھا، بلکہ جاہلوں کے غلبے کا خوف تھا، طاغوت حکومت کے برسر اقتدار آنے کا خوف تھا۔ اب توجہ فرمائیں، یہ خطبہ امیر المومنین نے کیوں دیا؟ دوسرے راز سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ جب روز غدیر رسول اللہ کو حکم ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہ پہنچایا سمجھو رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں پایا۔ اور پھر فرمایا اے رسول پہنچا دو اللہ یعصمک من الناس، اے رسول ڈرو مت، پہنچا دو اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ یہ کون سا خوف تھا؟ یہ خوف بھی جان کا خوف نہیں تھا، کیونکہ نبی کبھی بھی جان کے خوف سے نہیں ڈرتا۔ رسول کو اگر ڈرنا ہی ہوتا شب ہجرت ڈر جاتے، رسول کو اگر ڈرنا ہی ہوتا تو بدر میں ڈر جاتے، رسول کو اگر ڈرنا ہی ہوتا تو احد میں ڈر جاتے، جہاں پر شمشیروں کی جھنکار تھی، جہاں پر تیروں کی بارش تھی، لیکن وہ رسول دانت شہید کروا لیے وہاں نہیں ڈرے، طائف میں پتھر کھا لیے وہاں نہیں ڈرے، تنے تنہا ندائے توحید مشرکین کے اندر ندا بلند کی نہیں ڈرے، تمام تر سختیوں کے باوجود رسول نے کلمہ حق کہہ دیا اور نہیں ڈرے۔ آج رسول اپنے حاجیوں کے مجمع میں کیوں ڈر گئے؟ آج تو کوئی مخالف نہیں ہے، یہاں تو قریش نہیں ہے، یہاں تو مشرکین نہیں ہے، یہاں تو مخالفین نہیں ہے، یہ تو مسلح فورس نہیں ہے، یہ تو حج کر کے آئے ہیں۔ اور حاجی کے بارے میں روایت ہے، رسول اللہ کی روایت ہے کہ حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، یعنی پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ بس رسول اللہ پاک و پاکیزہ لوگوں کے درمیان تھے، حاجیوں کے درمیان تھے۔ اور اب اختتام حج پر آئے پیغمبر یہ خدا پہنچا رہے ہیں، پیغام خدا پہنچا رہے ہیں، لیکن جھجک رہے ہیں دل سے۔ کس بات کی جھجک ہے؟ نہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس شمشیریں تھیں اور جو ہی علی رسول اعلان کریں گے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو تو فوراً شمشیریں نکل آئیں گی، نہ، یہ رسول کو بھی معلوم تھا کہ شمشیریں نہیں نکلیں گی بلکہ بخن بخن کریں گے، یہ رسول اللہ کو معلوم تھا۔ پھر کیوں ڈر رہے تھے رسول اللہ؟ پھر کیوں ڈر رہے تھے؟ اس لیے ڈر رہے تھے، اس لیے ڈر رہے تھے عزیزان، وہی خوف جو موسیٰ کے دل میں تھا، وہی فخر موسیٰ کے دل میں تھا، وہ جو موسیٰ نبی کے دل میں تھا وہی خاتم الانبیاء کے دل میں تھا۔ کیا خوف تھا؟ خوف یہ نہیں تھا کہ میں اعلان کروں گا اور یہاں شمشیریں نکل آئیں گی، نہ کسی کے پاس شمشیر تھی نہ کسی کے پاس تیر تھا، بلکہ وہ سب پیرو رسول، وہ صحابہ رسول اور امت حج کر کے عبادت گزار و متدینین تھے سارے۔ پھر متدینین سے کیوں ڈرنا؟ دینداروں سے کیوں ڈرنا؟ انبیاء کا خوف اور میرا تیرا خوف الگ ہوتا ہے عزیز من۔ مجھے اور آپ کو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، میں اور آپ دشمنوں سے ڈرتے ہیں، لیکن انبیاء کبھی اپنوں سے بھی ڈرتے ہیں، کبھی اپنوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ نہ کہ مجھے قتل کر دیں گے، قتل ہو جانا سعادت ہے، شہید ہو جانا راہ خدا میں سعادت ہے۔ علی کو جب شہادت کی ضربت لگی تو نہیں کہا کہ ہائے افسوس
علی زخمی ہو گئے، فرمایا فزت ورب الکعبہ، جس کعبہ میں پیدا ہوا ہوں اس کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، اس کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ تو شہادت ہے، یہ تو سعادت ہے۔ انبیاء کس بات سے ڈرتے ہیں عزیزان؟ انبیاء اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہ پیغام جو ہم دے رہے ہیں، یہ اللہ کی رسالت جو ہم انجام دے رہے ہیں، آیا یہ لوگ اس کو سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے؟ اسی بات سے ڈر رہے تھے، یہ اس کو سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے؟ توجہ فرمانا، یہی خوف تھا، وہ رسول کا خوف درست نکلا۔ جو ہی رسول اللہ نے اعلان کیا، پورا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا، داد دینے لگا، تحسین کرنے لگا۔ کس بات پر؟ بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی۔ یہ سب نہیں، اب اس کا عموماً آپ نے سنا ہوا ہے ترجمہ، ذاکرین خطبہ نے پیش کیا ہوا ہے، لیکن غلط ترجمہ ہے، اشتباہ ہے۔ ایک طالب علمانہ جسارت کر رہا ہوں، بخن بخن کیا سنا ہے آپ نے ابھی تک؟ مبارک ہو، یہی سنا ہوا ہے نا کہ بخن کا مطلب یعنی مبارک ہو، علی مبارک ہو، آپ مولا ہو۔ نہ، بخن کا معنی مبارک نہیں ہے، ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، لغت اٹھا کے دیکھ لیں، چونکہ مبارک عربی لفظ ہے، عرب کسی کو مبارک دینا چاہیں تو مبارک ہی کہتے ہیں۔ مبارک پنجابی لفظ نہیں ہے، اردو کا بھی نہیں ہے، فارسی کا بھی نہیں ہے، لفظ عربی کا ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ عرب جب کسی کو مبارک دیں تو کہتے ہیں بارک اللہ، اللہ تجھے برکت دے۔ ہم بھی جو کہتے ہیں مبارک ہو بھائی، مبارک ہو بیٹا، مبارک ہو گھر، مبارک ہو گاڑی، مبارک ہو یہ کام، مبارک ہو یعنی اللہ اس میں برکت دے، یہ دعا ہے، مبارک ہو دعا ہے، دعا دیتے ہیں اللہ اس میں برکت ڈالے، یہ برکت کا خزانہ بنا دے خدا۔ عرب بھی جب کسی کو دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں بارک اللہ۔ بخن بخن کیوں کہا پھر؟ اگر مبارک دینی تھی تو بخن بخن کیوں کہا؟ نہ، بخن بخن ہر زبان کے اندر، ہر قوم کے اندر احساسات ہیں۔ قوم جب اپنے احساسات کا اظہار کرتی ہے، کوئی بات ان کو خوش ہو جائے، پسند آ جائے تو داد دیتے ہیں، داد دیتے ہیں نا، ابھی بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں، داد دیتے ہیں، آپ داد دیتے ہیں یعنی بولنے والے کو سراہتے ہیں، سراہتے ہیں آپ کے، جی ماشاءاللہ آپ نے کیا کہا۔ اردو زبان میں یا پنجابی میں جب داد دی جائے تو کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ۔ فارسی زبان میں فارس لوگ، فارسی بولنے والے جب داد دیں، کلمہ داد، لفظ داد، وہاں بہ با ہے، بہ با۔ اردو میں واہ واہ، فارسی میں بہ با، اور عربی میں ہے بخن بخن۔ بخن بخن داد دینے کا لفظ ہے، داد دیتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، داد دیتے ہیں۔ اسے مبارک نہیں ہے اس کا معنی، اس کا معنی ہے داد دینا، واہ واہ۔ وہ داد دیتے ہیں تاکہ آپ نے ایک اچھی بات کی، میرا دل خوش ہوا، میں بھی آپ کو سراہتا ہوں تاکہ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے۔ کہتے ہیں کوئی خطیب تقریر کر رہے تھے اور تقریر کے دوران انہوں نے نکتہ مارا، مجمع کو بہت پسند آیا، ایک مومن بیچ میں سے اٹھا اور اس نے اس خطیب سے کہا کہ مجلس کے بعد تم آ جانا، تقریر کے بعد میں ایک بوری چاول دوں گا تمہیں۔ وہ مجلس شاید دیر تک ہوتی، انہوں نے چاول کی بوری کا سنا، وہیں مجلس ختم کی اور مومن کے گھر چلے گئے۔ ایڈریس پوچھا، حاجی صاحب کہاں رہتے ہیں؟ چلے گئے ان کے گھر میں، جا کر دستک دی۔ حاجی صاحب نے پوچھا جی فرمائیے، کہا وہ چاول کی بوری لینے آیا ہوں۔ وہ کون سی بوری؟ کہا وہ آپ نے مجلس میں بھری، مجلس میں سب کے سامنے کہا کہ میں آپ کو مجلس کے بعد چاول کی بوری دوں گا، تو وہ دیجئے۔ کہا اچھا ہاں اس کی بات کر رہے ہو جو میں نے مجلس میں کھڑے ہو کے کہا تھا۔ کہا بندہ خدا چاول بوری کہاں سے آئی؟ ہمارے اپنے کھانے کے لیے چاول نہیں، آپ کو میں کہاں سے دوں؟ کہا پھر حاجی صاحب اگر نہیں دینی تھی تو وہاں کہا کیوں آپ نے؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو تم نے مجلس پڑھی، ایک نکتہ مارا، میرا دل خوش ہوا، میں نے بھی چاہا ایک نکتہ ماروں آپ کا دل خوش ہو جائے۔ چونکہ میں نے دیکھا اس طرح بھی نہیں، یہ بھی جشن والا نہیں ہے۔ نہ، نعرے کا یہ ادب نہیں ہے، جشن غدیر کا نعرہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔
सुने 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 इधर सुने, बैठ जाए अभी। दोनों हाथ बुलंद करके, दोनों हाथ सुने अभी, दोनों हाथ उठाएंगे, मेरी बात सुने, दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके, नाराए हैदरी है, ये नाराए हैदरी है। हैदरी नारा आपको मालूम है, नाराए हैदरी से रूह हैदर इंसान के अंदर आ जाती है, जज्बा हैदरी के साथ लगाया जाता है ये नारा। दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत के साथ, हैदरी कुव्वत के साथ, नाराए हैदरी, ये नाराए हैदरी जश्न का नारा है। लोगों ने, वक्त खत्म हो गया है, बस तमाम करता हूं। लोगों ने कहा बखिन बखिन, बखिन दाद दी जाती है, बखिन मुबारक नहीं है बल्कि दाद दी जाती है। वाह वाह, क्या कह दिया आपने, वाह वाह। उस मोमिन ने खतीब को यही कहा, भाई तुमने एक नुक्ता मारा जिससे मुझे फायदा सूद तो था कोई नहीं, सिर्फ मेरा दिल खुश हुआ। मैंने भी एक नुक्ता मारा ताकि तेरा दिल खुश हो जाए। दाद दी जाती है दिल खुश करने के लिए। एक लफ्ज का नाम नहीं, विलायत दोस्ती का नाम नहीं, विलायत मोहब्बत का नाम नहीं, विलायत किसी के दोस्त बनने का नाम नहीं, रिश्तेदारी का नाम नहीं, बल्कि विलायत अकीदे का भी नाम नहीं, विलायत एक मनसब का भी नाम नहीं, विलायत निजाम खुदा का नाम है। विलायत निजाम इलाही है, विलायत निजाम इलाही है। मैं ऐ अल्लाह तेरी विलायत, तेरे निजाम का ऐलान करूंगा। अगर ये कौम इसको निजाम न समझे और फकत वाह वाह करके यहां से उठ के चले गए और फिर कभी खेमा विलायत की तरफ न लौटे तो फिर क्या होगा? उस वक्त परवरदिगार ने बता दिया, ए नबी घबराइए मत, आप ऐलान कर दीजिए, अल्लाह आपको महफूज रखेगा, अल्लाह आपके पैगाम को भी महफूज रखेगा, अल्लाह आपके निजाम को भी महफूज रखेगा। ये विलायत एक दिन निजाम बनकर इसी दुनिया के अंदर नाफिज हो जाएगा।